جس دن آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ بعض کاموں کا آپ کی مرضی سے نہ ہونا آپ کے لیے کتنا بہتر ہے، اس دن آپ کی بے سکونی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہماری آنکھوں کی نمی کسی کو نظر نہیں آتی، لیکن ہماری زبان کی تلخی سب کو نظر آ جاتی ہے؟ برا وقت برے لوگوں سے بہتر ہے۔ کچھ لوگ قسمت کی طرح ہوتے ہیں جو دعاؤں سے ملتے ہیں، اور کچھ لوگ دعاؤں کی طرح ہوتے ہیں جو مل جائیں تو قسمت بدل دیتے ہیں۔ بھول نہیں پاؤ گے ہماری دوستی کو زندگی بھر، کیونکہ ہماری دوستی میں غریبی ضرور ہے مگر بے وفائی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی صدقہ پانی پلانے سے بڑا ثواب والا نہیں۔ غربت انسان کو اپنے ہی شہر میں ایسا اجنبی بنا دیتی ہے کہ لوگ پہچاننے سے ہی انکار کر دیتے ہیں۔ اپنی تکلیف تکلیف لگے اور دوسرے کی تکلیف جب ڈرامہ لگے تو مبارک ہو، آپ منافق ہو گئے ہیں۔ تیری آزمائشوں سے ہوں بے خبر، یہ میری نظر کا قصور ہے۔ تیری راہ میں ہوں قدم قدم، کہیں عرش ہے کہیں ظہور ہے۔ یہ بجا ہے مالک دو جہاں، میری بندگی میں فطور ہے۔ یہ خطا ہے میری خطا مگر تیرا نام بھی تو غفور ہے۔ یہ بتا میں تجھ سے ملوں کہاں، مجھے تجھ سے ملنا ضرور ہے۔ کہیں دل کی شرط نہ ڈالنا، ابھی دل گناہوں سے چور ہے۔ تو بخش دے میرے سب گناہ، تو رحیم ہے تو غفور ہے۔ خوشی وہ واحد خوبصورت چیز ہے جو ہمارے پاس نہ ہوتے ہوئے بھی ہم دوسروں کو دے سکتے ہیں۔ غصے کے وقت ایک برداشت کا لمحہ تمہیں ہزار بار شرمندہ ہونے سے بچا سکتا ہے۔ ہمارے ہاتھوں سے موتی بکھر جائیں تو انہیں سمیٹنا آسان ہے، مگر ہمارے الفاظ سے کسی کی ذات بکھر جائے تو اس کا سنبھالنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ محبت کی سب سے بڑی خوبصورتی یہ بھی ہے کہ یہ ناکام ہو کر بھی محبت ہی رہتی ہے۔ یقین رکھو، اندھا یقین رکھو، کیونکہ تمہارا یقین اس رب پر ہے، وہ یقین نہیں توڑتا، اور تمہارا تڑپ، تمہارے آنسو ضائع نہیں جانے دے گا۔ وہ تمہیں وہ دے گا جس پر تم زندہ ہو، ایک کن کی آس کے لیے بیٹھے ہو، بہت جلد کن ہونے والا ہے۔ تم الحمدللہ کا ورد جھومتے ہوئے کرنے والے ہو، بہت جلد سب بدلنے والا ہے۔ عزت جتنی دو گے محبت اتنی گہری ہوگی۔ عزت کے بغیر محبت کا کوئی وجود نہیں، کیونکہ رشتہ کوئی بھی ہو، عزت کے بنا سب کچھ بیکار ہے۔ ہر شخص بھلے اچھا نہ ہو، لیکن ہر شخص میں کچھ نہ کچھ اچھا لازمی ہوتا ہے۔ کبھی کسی معاملے میں قاضی نہ بنو، کیونکہ ہر ولی کا ایک ماضی ہے اور ہر گناہ گار کا ایک مستقبل۔ عبادتوں کی قبولیت محض جھکنے کی مشروط نہیں، بلکہ نیتوں کی بھی پابند ہوتی ہے، اور اگر نیتوں میں ذرا سا بھی کھوٹ ہو تو پھر ساری مشقتیں بیکار جاتی ہیں۔ کسی کی راہ میں ناحق مشکلات پیدا کرنے سے پہلے یہ سوچ لیں کہ اللہ تعالیٰ رب العزت کی عدالت میں حقوق العباد کی معافی نہیں ہے۔ منزلیں بہادروں کا استقبال کرتی ہیں، بزدلوں کو تو راستوں کا خوف ہی مار دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے جان لیا کہ نماز لازمی حق ہے اور پھر اسے ادا بھی کیا تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ وہ رب کبھی مکمل طور پر آزمائشوں میں مبتلا نہیں کرتا، کہیں نہ کہیں کوئی دروازہ کھلا رکھتا ہے جہاں سے رحمت ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں کی طرح آ کر دل کو سکون کرتی ہے۔ کوئی نہ کوئی آسانی تو مشکل کے ساتھ موجود رہتی ہے۔ گھر کبھی تنگ نہیں ہوتے، دل تنگ ہو جاتے ہیں، اور ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے لوگ اجنبیوں کی طرح رہتے ہیں۔ بات صرف احساس کی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے اور ایک دوسرے کا احساس پیدا فرمائے، آمین۔ 100 دوستوں سے
وہ ایک دشمن اچھا ہے جو دل میں نفرت تو رکھتا ہے لیکن منافقت نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر خوش رہنا چاہتے ہو تو نہ کسی سے امید رکھو نہ شکوہ کرو۔ سب سے ذلیل ترین انسان وہ ہے جسے حق اور سچ کا پتہ ہو اور وہ پھر بھی جھوٹ کے ساتھ کھڑا ہو۔ انسان ہارتا تب ہے جب اس کے اپنے ہی منافق نکلیں۔ جب تمہیں اللہ کا ذکر سننا اچھا لگنے لگے تو جان لو کہ تمہیں اللہ سے اور اللہ کو تم سے محبت ہو گئی ہے۔ انسان اپنے ہی رویے سے کسی کے دل میں جگہ بناتا ہے اور اپنے ہی رویے سے وہ مقام کھو دیتا ہے۔ ہمیشہ یہی دکھاوا کریں کہ آپ ٹھیک ہیں، چاہے زندگی آپ کو کتنی ہی مشکل میں ڈالے۔ رازداری دوسروں کے رحم کرنے سے کہیں زیادہ خوبصورت ہے۔ ضروری نہیں کہ ہمیں ہر چیز کی حکمت فوری سمجھ آ جائے، کبھی کبھی یہ باتیں وقت کے ساتھ سمجھ آتی ہیں۔ وقت سارے راز کھول دیتا ہے، جب سمجھ نہ آئے تب صبر کر لینا ہی بہتر ہوتا ہے۔ امیر وہ ہے جس کے دل میں دوسروں کے لیے احساس ہو۔ جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں تو پینسل کی جگہ پین اس لیے دے دیا جاتا ہے تاکہ ہم سمجھ جائیں اب غلطیاں مٹانا آسان نہیں۔ رزق سخاوت میں پوشیدہ ہے، لوگ اسے محنت میں تلاش کرتے ہیں۔ خواہشوں پر قابو پانا طاقتور دشمن کو ہرانے سے مشکل کام ہے، کیونکہ سب سے زیادہ طاقتور انسان اپنے دشمن کو ہرانے والا نہیں، خواہشوں کو ہرانے والا ہوتا ہے۔ اس لیے انسان کی روح کا واحد علاج خواہشوں کو شکست دینا ہے۔ یا اللہ، ہماری ماؤں کی عمریں دراز کرنا، ہمیں ان کے بغیر جینا نہیں آتا۔ وقت چپ چاپ ہماری قبر کھود رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ادب حاصل کرنا سونا جمع کرنے سے بہتر ہے۔ اپنے بچوں کو ادب کرنا سکھا کر انہیں فائدہ پہنچاؤ۔ اپنے آپ کو ایسا بنائیں کہ آپ کی وجہ سے کوئی شخص لوگوں میں خیر کے وجود پر امان رکھنا شروع کر دے۔ دنیا کے سبھی لوگ خوبصورت ہیں، یہ بدصورتی صرف ہماری رویوں اور سوچ میں ہے۔ زندگی میں ہمیشہ وہ لوگ پرسکون رہتے ہیں جو پوری نہ ہونے والی خواہشوں سے زیادہ ان نعمتوں پر شکر کرتے ہیں جو انہیں اللہ نے عطا کی ہیں۔ فطرت کا ایک قانون ہے، وہ ڈھیل دیتا ہے، پھر ہر کوئی متکبر بن جاتا ہے اور کوئی عاجزی اختیار کر لیتا ہے۔ چہرے بدصورت نہیں ہوتے، انہیں دیکھنے والی آنکھیں خوبصورت یا بدصورت ہوتی ہیں، جو سامنے والے منزل کو اپنے ضرب کے مطابق رنگ دیتی ہیں۔ چھوٹے لوگ چھوٹی باتوں کو بڑا بنا کر پیش کرتے ہیں اور بڑے لوگ بڑی باتوں کو چھوٹا سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ کبھی کبھی ہم غلط نہیں ہوتے، بس ہمارے پاس وہ الفاظ نہیں ہوتے جو ہمیں صحیح ثابت کر سکیں۔